هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ میں ملک، میری بادشاہ سارے جہان پر، ان کی ختم نبوت بھی سارے جہان پر، میں بے عیب، میرا پیغمبر بھی بے عیب، میں ہر جگہ غالب، میرا پیغمبر بھی ہر جگہ غالب، میں حکمتوں والا، ان کی ختم نبوت بھی حکمتوں والی۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی، وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھ رہے جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہری پور شہر کے بہت ہی قابل احترام علماء کرام کے حکم اور دعوت پر مخدوم مکرم جناب حضرت مولانا محمد افضل علوی صاحب کے اس علمی، تعلیمی، دینی، تبلیغی، اصلاحی مرکز میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مل بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اسٹیج پر بڑے ہی لائق احترام علماء کرام موجود ہیں، کچھ کے نام مجھے آتے ہیں، کچھ کے نام نہیں آتے، لیکن محبت سب سے ہے۔ ہماری جو نعت خان پارٹی ہے، ان میں ایک بزرگ ہے رانا عبدالرؤف خان، سرگودھک ہے۔ میں ان کے جلسے پر گیا تو جن جن کے نام مجھے آتے تھے وہ میں نے لے لیے، ان کا نام میں لینا بھول گیا کہ وہ بیچ میں بول پڑے کہ میں تھوڑی کھوتی پڑی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا نام رہ جائے پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، مولانا محمد افضل علوی صاحب کے نام میں سب کے نام آ گئے۔ مجھ سے پہلے آپ نے بڑی قیمتی باتیں سنی، ہمارے مجاہد ساتھی مولانا ابو مجاہد بالا کوٹی صاحب بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے، اور ہمارے جناب مطیع الرحمان عطر ہاشمی صاحب، اللہ نے ان کو ملکہ دیا ہے شاعری کا۔ اللہ صلاحیتیں دے تو پھر صلاحیتیں اگر دین کی ترویج کے لیے کھپ جائے تو مزہ تب ہے۔ دنیا گا رہی ہے، دنیا قوالیاں بھی گا رہی ہے، دنیا ناچ کود بھی کر رہی ہے۔ اللہ اگر آواز دے اور یہ آواز دین کی اشاعت کا سبب بن جائے، اللہ شاعری کا ملکہ دے
اور یہ شاعری دین کی اشاعت کا ملکہ بن جائے، اللہ مال دے اور یہ مال دین کی اشاعت کے لیے لگ جائے، اللہ صحت دے اور یہ صحت دین کے لیے لگ جائے، تو سارے بیڑے پار ہو۔ اللہ ہاشمی صاحب زندگی میں برکت دے۔ جب پروگرام ختم ہوگا تو آپ تو چلے جائیں گے انشاءاللہ جلدی جلدی اپنے بستروں پر، اور میں نے چڑھنا ہے موٹر وے پر۔ یعنی آپ کے لیے رات ہے، ہمارے لیے رات نہیں ہے۔ تو دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں جس خیر و عافیت کے ساتھ رب کریم نے آپ تک پہنچا دیا، خیر و عافیت کے ساتھ دوبارہ اللہ ہمیں اپنے گھر پہنچا دے، اور اگلی سو پھر کسی نئے محاذ پر انشاءاللہ چپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اللہ اسی پر ہم سب کو قائم رکھے، اسی پر دائم رکھے، دین کی باتیں ہوتی رہے، دین کی باتیں سنی جاتی رہے، اور اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جنت الفردوس میں یوں ہی اکٹھا فرما دے۔ چونکہ آج کی اس بابرکت محفل کا عنوان سیرت امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ ہی ایک عنوان خلافت راشدہ کا بھی ہے۔ دو عنوان بڑے ہی مدلل ہے اور ایمان افروز ہے، اور دونوں عنوانات ایسے ہیں کہ ان کی کرنیں عالم میں پھیلی پڑی ہے۔ نبوت اپنی جگہ، خلافت اپنی جگہ۔ لوگ ہیں، ہر بات ہر جگہ نہیں کہی جاتی۔ جہاں پڑھے لکھے لوگ ہو، باشعور ہو، روشن ضمیر ہو، بیدار مغز ہو، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مجھے پتا ہے کہ کہنے والے کی نوٹے زبان سے یہ نام نکلے گا اور آپ سارے پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کریم نے قرآن مجید کے اندر دو آیتوں میں دو عنوانات اٹھائے۔ ایک آیت کے اندر عنوان اٹھایا اپنی توحید کا، دوسری آیت کے اندر عنوان اٹھایا اپنے پیغمبر کے پیارے ذکر کا۔ تلاوت میں تیسری آیت بھی اگر آ جاتی تو پھر مجھے کہنا پڑتا کہ تیسری آیت میں اللہ نے نقطہ اٹھایا ابو حنیفہ کی فتاحت کا، کیونکہ چراغوں سے چراغ جلتے ہیں نا جی۔ تو وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، پھر کبھی صحیح انشاءاللہ۔ رب کریم نے عجیب اتفاق ہے، حسن اتفاق ہے۔ پہلی آیت کے اندر رب کریم نے اپنے صفاتی ناموں میں سے 4 صفاتی ناموں کا ذکر کیا، اور اس سے اگلی آیت میں اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ نے اپنے نبی کے 4 فریضوں کا ذکر کیا۔ اور مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ قرآن پاک کی جو آیت تمکین ہے نا خلفاء راشدین کے بارے میں، اس میں بھی اللہ نے خلفاء کے 4 کمالات کا ذکر کیا، تو مجھے پتا چلا کہ دنیا کہیں بھی چلی جائے یہ گھوم گھما کے 4 کے عدد کے نیچے ہی آئے گی۔ یہ عدد اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پیارا ہے۔ فرماتے تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے۔ کس کی تسبیح؟ اس رب کی جو 4 صفات سے متصف ہے، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ یہ جی کوئی مشکل ٹاپک نہیں، بڑی سادہ سادہ باتیں ہیں، مشکل باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے، پھر بندہ پھنس جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ بیٹھ گئے کشتی پر جی۔ تھوڑی دیر کے بعد کشتی والے جب کشتی اندر چلی گئی نا دریا میں، تو ملا کو کہتے ہیں برخوردار تم نے کوئی علم تفسیر، کوئی علم حدیث، کوئی علم تاریخ، کوئی علم جغرافیہ، کوئی علم صرف، کوئی علم نحو، کوئی علم منطق کچھ پڑھی ہے؟ اب کشتی میں بھرا یہ موضوع ہے۔ ملا نے کہا جی غریب بندہ ہوں، سارا دن روزی کماتا ہوں، مجھے کیا پتا یہ علم جو آپ نے نام لیے یہ کیا بلا ہے؟
مولانا صاحب نے کہا آپ کی آدھی زندگی گئی، علم نہیں سیکھا آپ نے. تھوڑی دیر کے بعد آ گیا طوفان، کشتی پھنس گئی بھور میں. ملا نے کہا حضرت جی تیرنا آتا ہے؟ بزرگوں کو تیرنا نہیں آتا تھا. کہنے لگے یار مجھے تو نہیں آتا. اس نے کہا کہ میری تو آدھی گئی تھی نا، آپ کی ساری گئی. شاید اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نہیں یہ چیز نکلنی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. ہاشمی صاحب نے جو شعر پڑھا آ بیٹھو اسلاف کی ناؤ میں آ بیٹھو، اسی کو علامہ اقبال مرحوم نے کہا جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ خلق کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، جدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہ ہوتے خزینوں. موج نفس سانس. اقبال کہتے ہیں اگر جلی ہوئی موم بتی جس میں سے دھواں نکل رہا ہو، جلی ہوئی موم بتی جس کو آپ بجھا دیتے ہیں اور بجھی ہوئی موم بتی میں سے دھواں نکل رہا ہو، وہ دھواں نکلتی موم بتی اگر کسی اللہ والے کے سامنے رکھ دو نا، وہ پھونک مار کے دوبارہ روشن کر دے گا. جلا سکتی ہے شمع کشتہ، شمع کشتہ بجھی موم بتی، آپ بلب آف کر دیں شمع کشتہ ہے. رب کریم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چار اپنی ذات کی تعارف میں بے شمار صفاتی ناموں میں سے چار ناموں کا انتخاب کیا. رب اکبر نے انہی چار ناموں کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ آگے ذکر رسول آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ حضرات میری بات سے اتفاق فرمائے تو عقیدہ توحید معتبر ہی وہ ہے جس میں نبی کا ادب ہو. نبی کا ادب نہ ہو وہ اشاعت التوحید تو ہو سکتی ہے، توحید نہیں. دیکھیے میں نے کوئی کوڑی مارنے والی بات تو نہیں رکھی، آپ کو خامخواہ کو سمجھ آ گئی. میں تو ذکر رسول کر رہا ہوں کہ یہ صلی اللہ اور آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. علماء کرام سے پوچھئے شیطان اللہ کی توحید کا قائل ہے کہ نہیں؟ اتنا قائل ہے، کہتا قالا فبعزتی کا، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے. جو اللہ کی عزت کی قسم اٹھا رہا ہے وہ خدا کو کتنا مانتا ہوگا. لیکن کیا یہ عقیدہ قبول ہوا؟ کیوں؟ آدم کا ادب نہیں تھا. آدم نبی کا ادب نہ ہو، ابلیس کی توحید بھی قبول نہیں. آمنہ کے لال کا احترام نہ ہو تو پاکستان کے کسی صاحب کی توحید بھی قبول نہیں. ادب پہلے، احترام پہلے. ادب میں سارا کچھ چھپا ہے اور پھر ادب بھی مقصود کائنات کا. کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا عنوان نہیں، میں نے ایک محدث کا قول پڑھا علامہ سنانی رحمہ اللہ کا. فرماتے ہیں بالفرض والمحال میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتا، اپنے اجتہاد کی بنیاد پہ میں یزید کا ساتھ دیتا، حضرت حسین کا ساتھ نہ دیتا. بالفرض قیامت آ جاتی، رب کریم کہتے سنانی تو نے اپنے اخلاص اور حسن نیت کی بنیاد پر یزید کا ساتھ دیا، نبی کے نواسے کا ساتھ نہیں دیا. چونکہ تیری نیت صاف تھی لہذا جنت میں داخل ہو جا. یہ کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر میں جنت میں داخل کر دیا جاتا تو جنت میں حضور کی نظروں کا سامنا نہ کر سکتا. کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ہاں آج کبھی کسی چیز کی ہے، کس چیز کی ہے؟ یہی ادب. نسبتوں کا احترام نہیں، نسبتوں کا
بادشاہ القدوس بے عیب. دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں ہر بندے میں عیب بھی ہے, کمزوری بھی ہے. بندوں میں جب نبیوں کی جماعت الگ ہو جائے تو ان میں کمزوری تو ہے, عیب نہیں. اور رب اکبر میں نہ کمزوری ہے نہ عیب ہے. یہ فرق ہے جی. ہمارے اندر عیب بھی کمزوری بھی. کمزوری کیا ہے؟ بھوک لگ جائے کھانا کھانا, پیاس لگ جائے پانی کی طرف, نیند آ جائے سونے کی طرف, جوان ہو جائے نکاح کی طرف, نکاح ہو گیا اولاد کی طرف, دکان پہ بیٹھ گیا رزق حلال کی طرف. یہ کمزوری ہے. یہ کیا ہے جی؟ یہ کمزوری ہے. عیب کیا ہے؟ گناہ کا خیال آ جانا پھر گناہ کر بیٹھنا. الیاذ باللہ, اللہ سب کی حفاظت کرے. کوئی غلیظ کبھی گناہ کر بیٹھنا یہ عیب ہے. نبیوں میں عیب تو نہیں ہوتا, کمزوری ہوتی ہے. بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, نکاح کرتے ہیں, اولاد مانگتے ہیں, نیند کرتے ہیں, سوتے جاگتے ہیں, آتے جاتے ہیں. اگرچہ نبیوں کے سونے میں اور امتی کے سونے میں فرق ہے. اب یہ مستقل عنوان ہے. کچھ چیزیں میں ساتھ ساتھ چھوڑتا جا رہا ہوں تاکہ ہری پور والے مجھے دوبارہ بلائیں جی. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا جی, سرمایہ داری نظام ہے نا جی. ہے جی. اگرچہ نبی کے نکاح میں اور امتی کے نکاح میں فرق ہے, نبی کی زندگی میں اور نبی کی زندگی امتی کی زندگی میں فرق ہے, نبی کے جنازے میں اور امتی کے جنازے میں فرق ہے, نبی کی وفات میں اور امتی کی وفات میں فرق ہے. مجھے فرق سے بات یاد آ گئی. ایک بہت بڑے عالم کبیر کی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی ایک تحقیق پر لوگوں کو پابند نہیں کرتا, لیکن میرا ذوق میری تحقیق یہ ہے نبی علیہ السلام پر وفات طاری ہوئی, آپ پر موت طاری ہوئی, لیکن روح مبارک جسم سے نکلی نہیں بلکہ سارے جسم سے روح مبارک اکٹھی ہو کر دل میں جمع ہو گئی. توجہ فرمائیے. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنی کتاب حیات النبی میں لکھتے ہیں عشق رسول میں جہاں مولانا نانوتوی کا دماغ پہنچا کسی کا نہیں پہنچا. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. اور پھر آگے دلیل دیتے ہیں حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو بھائی, روح جب نکلتی ہے ٹھکانے دو ہوتے ہیں. ان الابرار لفی علیین ان الفجار لفی سجین. نیکوں کی روحیں چلی گئی علیین میں, بدوں کی روحیں چلی گئی سجین میں. اب نبی علیہ السلام کی روح مبارکہ علیین کے اعلیٰ ترین مقام پہ جانی تھی. جب آپ کا وقت وفات آیا تو ملک الموت نے کہا رب اکبر پیغمبر کی روح اطہر کا خروج کر کے کہاں اس کو قرار دینا ہے. رب اکبر نے فرمایا میرے نبی کے روح کو قرار دینے کے لیے نبی کے دل سے پڑھ کے کوئی چیز قیمتی نہیں ہے. بات مزدارے والی ہے کہ نہیں جی؟ طاہر القادری صاحب کو سمجھ آ گئی. اللہ کرے گجرات والوں کو سمجھ آ جائے, سرگودا کے 18 بلاک میں سمجھ آ جائے, راجہ بازار میں سمجھ آ جائے تو سارے فرقہ واریت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. دوستو امام نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب پیغمبر روزہ پاک میں چلے گئے اللہ نے دل کو کھول دیا. دل مبارک میں جو روح جمع تھی نا کھل گئی. اب نبی علیہ السلام مچھلی پانی میں اتنی تر و تازہ نہیں ہوتی اور گلاب کا پھول اپنی ٹہنی میں اتنا تر و تازہ نہیں ہوتا جتنا صدیق کی بیٹی عائشہ کے گھر میں وجود مصطفیٰ کا ہوتا.
یا قدوس یا سبحان. علامہ ڈاکٹر خالد محمود سب کا یہ رحمہ اللہ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں نے ان کے حالات زندگی لکھے 800 صفحات پر. الکبش النتا، ٹکرے مارنے والا دمبا کتاب کا نام ہے جی. اور یہ لقب دیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ان کے دوستوں نے. جس طرح دمبا ٹکرے مارتا ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کبھی اس فتنے کو ٹکر مارتے ہیں، کبھی اس فتنے کو ٹکر مارتے ہیں. کوئی فرقہ، کوئی فتنہ ایسا نہیں جو امام بخاری کی ٹکر کا شکار نہ ہوا ہو. عصر حاضر میں علامہ خالد محمود کے سامنے بھی جو فتنہ آیا علامہ صاحب نے کچل کر رکھا. بھائی ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ انہی کا تو ہے. ہاشمی صاحب نے یہی تو کہا اسلاف کے ناؤ میں آ بیٹھو. انگلینڈ کے اندر خطاب کر رہے تھے علامہ خالد محمود. ایک صاحب نے کہا جی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے ام ہانی کے گھر سے یثرب سے مقام طیہ، مقام طیہ سے کوہ طور، کوہ طور سے مقام لد سے مسجد اقصی سے عرش اول، دوم، سوم، چارم، پنجم، ششم، سدرہ منتہا، لوح قلم، کعبہ قوسین، دناغت دلہ، رب کا نظارہ، رب کی ملاقاتیں، دوزخ کے مشاہدے. راتوں رات پیغمبر واپس آ گئے، میری عقل نہیں مانتی. اس نے تقریر کی 5 منٹ کی. ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے جواب دیا 1 سیکنڈ کا کہ حضور تو گئے ہی نہیں. آپ کو کس نے کہا؟ توجہ ہے؟ نبی علیہ السلام تو گئے ہی نہیں. آپ کو کس نے کہا؟ ساری گڑبڑ یہاں سے ہو رہی ہے، حضور گئے ہی نہیں. اس نے کہا علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام معراج پہ نہیں گئے. او جی میں تو اب تک سنتا رہا. غلط سنتے رہے. اچھا جی پھر کیا ہوا؟ علامہ صاحب نے کہا حضور نہیں گئے، اللہ لے کر گئے ہیں. اب بتاؤ اللہ لے جانے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ حضور کا جانا اور اللہ کا لے جانا فرق ہے. ایک بندہ جاتا ہے اپنی مرضی سے، ایک کو لے جاتا ہے اللہ. اگر حضور جاتے خود تو بحث ہوتی حضور کے جانے پہ، جہاں لے کے گئے ہیں اللہ. اب بحث نبی کی ذات پہ نہیں، رب کی قدرت پہ ہے. بتاؤ اللہ لے جانے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں کھری توحید، 2 نمبری توحید نہیں. اس لیے میں نے اپنے گفتگو میں کہا اور الحمدللہ کہ آپ نے مجھ سے اتفاق فرمایا کہ توحید وہ معتبر ہے جس میں نبی کا ادب ہو. نبی کا ادب نہیں تو کوئی عقیدہ قابل قبول ہے. 4 صفتیں الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، رب اکبر. آپ نے ساری صفتوں میں سے انہی کا انتخاب کیوں کیا؟ فرمایا ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، ایسا بادشاہ جس کی بادشاہت نوٹ ووٹ سپورٹ کسی کی محتاج نہ ہو. میری دوسری صفت ہے قدوس. قدوس کا مطلب بے عیب. میری تیسری صفت ہے عزیز. عزیز کا مطلب غالب. میری چوتھی صفت ہے حکیم. حکیم کا مطلب تدبر کی بنیاد پہ کائنات چلانے والا. اللہ جی آپ نے یہ 4 صفتیں منتخب کیوں کی؟ فرمایا اب پڑھو ذکر رسول هو الذی بعث فی الامیین رسولا. توجہ ہے جی؟ منہم یتلو علیہم آیاتی. اب میں جس رسول کا ذکر کر رہا ہوں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں جس رسول کا ذکر ہو رہا ہے، جس طرح میری بادشاہت ہر جگہ موجود ہے، ان کی ختم نبوت کی بادشاہت بھی ہر جگہ موجود ہوگی. جس طرح میں رب ہونے میں بے عیب ہوں، یہ نبی ہونے میں بے عیب ہوں گے. اور جس طرح میری ربوبیت ہر جگہ غالب ہے، ان کی ختم نبوت بھی ہر جگہ غالب ہوگی. اور جس طرح میری ربوبیت حکمتوں سے بھری پڑی ہے، محمد کی ختم نبوت بھی حکمت ہے.
بس آپ توجہ فرماتے جائیے، انشاءاللہ تھوڑی سی بات اور ہو جائے گی، بس زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے تقریر اور ہوگی، تو اس سے زیادہ نہیں انشاءاللہ، راتیں لمبی ہے نا جی، کیا خیال ہے؟ اب مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ پچھلی صفوں والے بکل مار رہے ہیں جی، بکل مارتے نہیں تیاری کی جی، نہیں ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، تھوڑی دیر گفتگو ہوگی، زیادہ نہیں انشاءاللہ، 2 گھنٹے والا تو میں نے مزاح کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیوں یہ بات آ گئی پیغمبر کی ختم نبوت کی، ذکر رسول ہو رہا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، باتیں چلتی رہے گی، بیچ میں ایک سرنامہ آ گیا، ختم نبوت، سبحان اللہ۔ کائنات کے رب بتانا چاہتے ہیں بھائی دیکھو، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، ہر ایک کی اپنی شان، ہر ایک کی اپنی عزت، ہر ایک کا اپنا مقام، ہر ایک کا اپنا رتبہ، لا نفرق بین احد من رسلی، ایک کی شان ماننے کے لیے دوسرے کی شان کو بڑھا دینا یہودیت ہے، ایک کا انکار کرنا دوسرے کو ماننا عیسائیت ہے، ایک کا انکار کرنا دوسرے کو بڑھانا یہودیت ہے۔ سمجھیے دوستو، کل نبیوں کو عظمت والا سمجھنا دین کی تعلیم ہے، جو کچھ کو لے لے کچھ کو چھوڑ دے یہودی ہے، جو کچھ کو لے لے کچھ کو چھوڑ دے عیسائی ہے، جب نیچے آئے خلافت پر جو کچھ کو لے لے کچھ کو چھوڑ دے رافضی ہے، جو کچھ کو لے لے کچھ کو چھوڑ دے ناصبی ہے، جو کچھ کو لے لے کچھ کو چھوڑ دے خارجی ہے، جو کچھ کو لے لے کچھ کو چھوڑ دے یزیدی ہے۔ کل نبیوں کا احترام کرنے والا مسلمان ہوتا ہے، نبی کے پورے صحابہ اور اہل بیت کا ادب کرنے والا اہل سنت والجماعت۔ بس جی میں آپ کے نعرے سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میرے خیال ہے ذکر رسول ہو رہا ہے اور بدبودار جملے نہیں نکلے تو اچھا ہے، کیا خیال ہے جی؟ صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، مولانا ثاقب رشید صاحب مجاہد آدمی ہے، میں ہوں صوفی آدمی ہوں، کالی پگڑیوں والے مجاہد ہوتے ہیں اور رنگ برنگی پگڑیوں والے صوفی ہوتے ہیں، کیا خیال ہے جی؟ تو ان کے نعرے کی میں مخالفت نہیں کرتا، لیکن میرا جی چاہتا ہے ذکر رسول ہو رہا ہے، ذکر صحابہ ہو رہا ہے، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، ذکر اسلاف ہو رہا ہے، تو خوشبوئیں ہی بکھرتی رہے۔ آپ اتفاق فرماتے ہیں جی؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اب تک جتنے انبیاء ہیں، توجہ دوستو، جتنے انبیاء ہیں ان کی نبوت محدود تھی، لا محدود نہیں، مقید تھی، مطلق نہیں۔ ان کی نبوت، ان کی رسالت برادری تک، ریاست تک، گلی تک، شہر تک، صوبے تک، ملک تک، میں نے اپنے نبی کا ذکر کرنے سے پہلے اپنی صفت ملکیت اس لیے بیان کی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں محمد کی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بات آ رہی ہے ختم نبوت کی، بہت ممکن ہے جلسہ ختم ہو اور بلکہ میں ہزارہ کے علاقے میں آتے ایبٹ آباد ہری پور حویلیہ میں، یہاں لاہوری فرقہ کے بانی، لاہوری فرقہ کے موجودہ امیر، قادیانیوں کے لاہوری فرقہ کے موجودہ امیر ایبٹ آباد کے ہیں، عبد الکریم سعید، لاہور میں رہتے ہیں۔ میں نے خود ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، کہہ رہے تھے بھائی یہ کیا بات ہوئی، مولانا لوگوں کی بارش رحمت ہے، آ رہی ہے، اولاد رحمت ہے، بند نہیں ہوئی، سورج رحمت ہے، بند نہیں ہوا، رات رحمت ہے، روز آتی ہے، اگر نبوت بھی رحمت ہے بند کیوں ہو گئی؟
لاہوری جو لوگوں کو کہتے ہیں ہم مرزے کو نبی نہیں مانتے، پتہ چلا تقیہ ہر جگہ چلتا ہے، صرف ان میں نہیں چلتا جو بیچارے بدنام ہیں، مرزائیوں میں بھی چلتا ہے اور ایک اور طبقے میں بھی چلتا ہے. میں ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے نا جی. آج تقیہ چلتا ہے، تقیہ. مجھے پتا چلا آج تلبیس کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، شرارتیں کرنے کا دور ہے. سادہ لو مسلمان کو پکڑ کے کہا جاتا ہے بتاؤ جی بارش رحمت ہے کہ نہیں، اولاد رحمت ہے کہ نہیں، سورج رحمت ہے کہ نہیں. اب سننے والا بیچارہ کیا کہے گا؟ رحمت ہے. کہنے والا کہتا ہے جی بارش رحمت ہے، اب بھی جاری ہے، اولاد رحمت ہے، اب بھی جاری ہے، سورج رحمت ہے، روز نکلتا ہے، رات رحمت ہے، روز ڈوبتا ہے، ساری رحمتیں چل رہی ہیں اور نبوت بھی رحمت تو وہ ختم. یہ کیا بات ہوئی؟ سادہ لو مسلمان ایک طالب علم اس چکمے میں، اس جال میں پھنس جاتا ہے. آج ہری پور کے اس روشن ضمیر اور بیدار مغز مجمع سے یہ سبق لے کے جائیے، ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں نبوت ختم ہو گئی. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے نئی نبوت کا ملنا ختم ہو گیا، نبوت جاری ہے. آمنہ تلال کی نبوت جاری ہے، فخر موجودات کی نبوت جاری ہے، مستر میرا انوارات کی نبوت جاری ہے، خدیجہ کے شوہر اعظم کی نبوت جاری ہے، عائشہ کے شوہر اعظم کی، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہ بند ہوئی، نہ ختم ہوئی، نہ منقطع ہوئی، نہ موقوف ہوئی، چل رہی تھی، چل رہی ہے. قیامت کی صبح تک مستفی نبوت کا سکہ ملتا رہے گا. کوئی مشکل موضوع ہے جی کہ نبی کی ختم نبوت پر سب کا اتفاق. کائنات کے رب نے فرمایا، میرے پیغمبر نے، چونکہ ذکر رسول آ رہا ہے اگلی آیت میں، وہ اللہ جو ملک بھی ہے، وہ اللہ جو قدوس بھی ہے، وہ اللہ جو عزیز بھی ہے، وہ اللہ جو حکیم بھی ہے، اسی اللہ نے بعث فی الامیین رسولا منہم، ان پڑھوں میں رسول کی بعثت کی توجہ فرمائیے جی. اصل میں یہ جو تذکرہ رسول ہے نا، یہ ایسا عنوان ہے جو تلوار سے زیادہ تیز ہے. با خدا دیوانہ باشد، با محمد ہوشیار. خدا کے معاملے میں دیوانے بن جاؤ، نبی کے معاملے میں ہوشیار ہو جاؤ. لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. لفظوں کو غسل دینا پڑتا ہے، خیال کو غسل دینا پڑتا ہے، شعور کو غسل دینا پڑتا ہے. اور بھائی کیسے نہ دیا جائے؟ قرآن پاک کا ایک اور سرنامہ اٹھائیے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہے. بھائی نبی تو ہے عائشہ کے حجرہ میں، کیوں؟ قیمتی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے قیمتی جگہ کا انتخاب ہوتا ہے. میں آپ کے گھر میں جاتا ہوں، قالینیں بچھی ہیں، صوفے رکھے ہیں، فرنیچر موجود ہے، پردے لٹکے ہوئے ہیں، گھر بڑا خوبصورت چمک رہا ہے. میں نے کہا صاحب پیسے نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ نے کہا مولوی صاحب پیسے لٹکانے والی چیز نہیں ہوتی، پیسے بچھانے والی چیز نہیں ہوتی، پیسے رکھنے والی چیز نہیں ہوتی. پیسے محفوظ ہیں تجوری میں، پرس میں، بینک میں. ایسی ہے جی. کیوں؟ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے قیمتی جگہ کا انتخاب ہوتا ہے. الدنیا جیفتن وطالبها کلاب. دنیا ایک مردار ہے، اس پہ ٹوٹ مرنے والے کتے ہیں. اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. اللہ فرماتے میری نگاہ ربوبیت میں قیمتی ترین چیز مصطفیٰ کا وجود ہے. یہ قیمتی ترین چیز، یہ ہجرت کی
ابو بکر کی بیٹی عائشہ کے کمرے میں نظر آئے گا. یہ دو عنوان آتے ہیں جو مستقل سیرت رسول کے. ہمارا ایک دوسری برادری کے دوست, دوسری برادری سے مراد شیعہ, یاری دوستی تو رہتی ہے نا جو معاشرے میں, سماجی کوئی الگ سلیک تو رہتی ہے نا. ہمارا ایک دوست سر راہ ملاقات ہو گئی, بڑے عجیب بات کہنے لگے, آپ یزید کو فاسق کہتے ہیں, امیر معاویہ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. یعنی جس طرح یزید کو فاسق کہا جاتا ہے, الیاذ باللہ جناب امیر معاویہ کو بھی کہا جائے. سب کہیے الیاذ باللہ. حالانکہ ہم مسلمان کیا کہتے ہیں, صحابی ہونے کے اعتبار سے کسی صحابی میں کوئی فرق نہیں, ہر صحابی نور کا سمندر ہے. مسجد بنتی ہے میناروں سے, قرآن بنتا ہے سپاروں سے, چاند چمکتا ہے ستاروں سے, بزم محمد سجتی ہے محمد کے یاروں سے. اور سارے یار شان والے, سارے یار عظمت والے, سارے یار مقام والے, سارے مقام رفت والے. صدیق ہو تو جنتی, حسن ہو تو جنتی, عمر ہو تو جنتی, حسین ہو تو جنتی, عثمان ہو تو جنتی, طلحہ ہو تو جنتی, علی ہو تو جنتی, معاویہ ہو تو جنتی. کوئی فرق ہے جی ان میں؟ صحابی ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں. فرق کیا ہے؟ کمالات کا. اس لیے مولانا محمد قاسم نانوتوی, پہلے یہ بات آپ کو سنا دوں, مجھے کہتے ہیں جی آپ امیر معاویہ کی بڑی شانیں بیان کرتے ہیں. میں نے کہا اب میں اس کو قرآن پاک کی آیت سناؤں نا تو یہ کہے گا جی وہ تو غار میں ہے, اصل قرآن غار میں ہے. اب اس کو قرآن سنانے کا کیا فائدہ جو مانتا ہی نہیں. میں نے کہا صاحب آپ کی کتابوں میں لکھا ہے اصل قرآن غار میں ہے, کہتے ہیں کہ لکھنے والوں نے ٹھیک لکھا ہوگا نا. میں نے کہا کہ پھر ہماری بھی سن لیجئے, آپ کا غار میں ہے, ہماری غار قرآن میں ہے. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. غار ہو تو نظر تو آئے نا, آج بھی نظر آ رہی ہے, قیامت کی صبح تک نظر آتی رہے گی ایسی غار جس میں یا ختم نبوت کا چاند چمک رہا ہے یا خلافت بلا فصل کا ستارہ چمک رہا ہے. اور نہیں جی نہیں, ہمیں تو شکوہ یہ ہے آپ امیر معاویہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں. میں نے کہا چلو یار چھوڑو ساری باتیں. پہلے امام کون آپ کے, کہتے ہیں جی علی, دوسرے کون حسن, تیسرے کون حسین, چوتھے کون زین العابدین, پانچویں کون جعفر صادق, چھٹے کون محمد باقر, ساتویں کون تقی نقی علی رضا حسن عسکری امام مہدی. گنتا گیا. میں نے کہا پٹھان کہتے ہیں کھوچا پھر سے شروع کرتا ہے, کہتے ہیں کھوچا پھر سے شروع کرتا ہے. آپ ذرا پھر سے شروع کیجئے. پہلے امام کون, کہتا ہے جی علی. میں نے کہا دوسرے کون, کہتا ہے جی حسن. میں نے کہا بس بریک لگا لیجئے. جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر دوسرے امام معصوم نے بیعت کر لی, ہم مجبور ہو گئے. اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھوٹا کھوج پہ گیا, کھوٹا کھوج پہ گیا. امام معصوم جو ان کے نزدیک امام معصوم ہے, ہمارے نزدیک صحابی رسول ہے. سبحان اللہ. حسن کی شان بڑھے, سنی کا ایمان بڑھے. کوئی معمولی صحابی نہیں, کوئی معمولی درجے کے اہل بیت کے خانوادہ کے چشم و چراغ نہیں. جب پیدا ہوتے ہیں پہلی پیغمبر کی نگاہ ربوبیت حضرت حسن کے چہرے پر پڑتی ہے. کھولیے بخاری شریف, ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار بنے گا. میرا یہ بیٹا, اسی سردار نے بیعت کر لی امیر معاویہ کی کہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیغمبر نے بتا دیا, اور جس کے ہاتھ پہ سردار بیعت کر لینا وہ قابل محبت ہوتے ہیں.
دنیا ہوتی ہے. ہمارے پنجاب میں ایک بڑے مزاحیہ خطیب گزرے ہیں, شاید آپ کے علاقوں میں کسی دور میں آتے ہوں گے, مولانا عبید الرحمان ضیاء, کمالیہ والے. ان سے کسی نے کہا آپ حضرت امیر معاویہ کو کیوں نہیں مانتے؟ اب مجھے تو کہا جائے میں تو دلائل دوں گا نا بھائی, مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے؟ مانتے ہیں تو کیسے مانتے ہیں؟ جس چیز کا انکار کرتے ہیں وہ جناب امیر معاویہ کی شان کا نہیں. بھائی دیکھیے, ایک بندہ کہتا ہے حضرت علی نبی تھے, آپ کہتے ہیں نہیں تھے, وہ باہر جا کے کہتا ہے تو علی کو نہیں مانتے جی. ٹھیک کہہ رہا ہے؟ زیادتی کر رہا ہے کہ نہیں؟ نا انصافی کر رہا ہے کہ نہیں؟ ایک عیسائی کہتا ہے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو, ہمارے چوپان کو اللہ کا حصہ مان لیجئے, خدا کی خدائی میں شریک مان لیجئے, الیاذ باللہ اللہ کا بیٹا مان لیجئے. آپ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں, خدا کی خدائی میں شریک نہیں. وہ ڈھول گلے میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے وہ دیکھو عیسیٰ کو نہیں مانتا. تو بھائی مانتا ہے, خدائی کا انکار کر رہا ہے. نبی مانتا ہے, رسول مانتا ہے. سنیے بھائی, جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پر جنت کی ٹکٹ لگی ہے. آپ کے سر مبارک پر جنتی ہونے کا امامہ بندھا ہے. حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن رملہ المعروف ام حبیبہ نبی کے نکاح میں ہے. انکار کس چیز کا ہے؟ خلافت موعودہ, خلافت راشدہ, وہ 4 تک ہے. اس میں مہاجرین کا ہونا شرط ہے. خلیفہ کے لیے مہاجر کا ہونا قرآن کی نص کے مطابق شرط ہے. ابو بکر مہاجر, عمر مہاجر, عثمان مہاجر, علی مہاجر. آیات تمکین اور آیات استخلاف کی روح سے یہ 4 خلفاء ہیں. جناب امیر معاویہ صحابی بھی ہیں, نبی کے صالح بھی ہیں, حضرت نبی کے صالح بھی ہیں, نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں, حضرت ابو سفیان کے بیٹے بھی ہیں. جو نہیں ہے وہ سمجھیے کہ وہ ان 4 کی خلافت میں شامل نہیں. خلیفہ ہے لیکن خلیفہ راشد, خلیفہ موعودہ نہیں. خلیفہ موعودہ کون؟ جن کا وعدہ, جن کی نشانیاں قرآن پاک کے اندر موجود ہے. یہ وعدہ جب بھی چمکا 4 کے چہرے پہ چمکا. بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات کہی. کائنات کے رب کہتے ہیں جس نبی کا ذکر ہو رہا ہے اس کی نبوت پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے. حضرت یہاں ایک بحث کرتے اور بڑی عجیب بات رکھتے ہیں. فرمایا لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام آخری نبی ہے. میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام پہلے نبی بھی ہے. حضرت نانوتوی پہلے نبی بھی کون؟ حضور علیہ السلام. پھر مثال دیتے, فرمایا دیکھو آپ کے ہاتھ میں پرکار دے دی جائے, پرکار کے اندر قلم فٹ کر دیا جائے, صاف کاغذ آپ کو دے دیا جائے اور کہا جائے گول دارے کھینچیے. آپ نے گول دارا کھینچا, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں. کہا گیا آخری کون سا ہے؟ وہ تو آخر میں کھینچا. اور پہلا کون سا ہے؟ یہ جو پہلے کھینچا. کہنے والے نے کہا پرکار اٹھاؤ. پرکار اٹھائی تو صفحے کے اوپر جہاں پرکار کی نوک ٹکائی گئی تھی نا, وہاں پہلے سے ایک بیرا موجود ہے. نشان لگ جاتا ہے نا, پہلے سے ایک نقطہ موجود ہے. یہ گنتی میں کیوں نہیں آیا؟ پرکار لگی تھی, پرکار اٹھ گئی, نظر آ گیا. اب یہ گنتی میں آ گیا, پتہ چلا کہ سب سے پہلا یہ ہے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے رب اکبر نے اپنی مشیت کی پرکار میں قدرت کا قلم فٹ کیا, نبیوں کی نبوتوں کے دائرے کھینچے. آدم, ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, یوسف, موسیٰ, عیسیٰ, محمد, احمد, نبیوں کی نبوت کے دائرے کھینچتے چلے گئے. یہ بات بعد میں مکمل کروں گا, نبیوں کے نام لیے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. قائد اہل سنت مولانا قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ کے والد صاحب کا, ابو الفضل مولانا کرم الدین طویل, ان کی ملاقات ہو گئی مرزا قادیانی کے ساتھ. توجہ, سالکوٹ کے اندر مولانا کرم الدین صاحب نے فرمایا
کا نام ہی کافی ہے. توجہ, آپ کے جھوٹا ہونے کے لیے آپ کا نام ہی کافی ہے. کہنے والوں نے کہا, مرزا صاحب نے کہا نام میں کیا رکھا ہے؟ فرمایا پورا نام لیجیے اپنا. اس نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی. مولانا کرم الدین نے فرمایا دوبارہ لیجیے. اس نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی. مولانا کرم الدین صاحب نے فرمایا ساری دنیا گھوم کے تحقیق کر لو, سچے نبی کا نام لمبا نہیں ہوتا, مختصر ہوتا ہے. سچے نبی کا نام مرکب نہیں ہوتا, مفرد ہوتا ہے. آدم, شیخ, ادریس, ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, یونس, داؤد, موسیٰ, عیسیٰ, محمد, احمد. سچے نبی کا نام لمبا ہوتا ہی نہیں. آپ کا نام ہی بتا رہا ہے کہ بندہ 2 نمبری ہے. نام ہی بتا رہا ہے کہ بندہ 2 نمبریہ ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رب اکبر نے اپنی قدرت کی پرکار میں مشیت کا قلم فٹ کیا اور نبیوں کی نبوت کا دائرہ کھینچنا شروع کر دیا. کہنے والوں نے کہا یہ پہلا دائرہ آدم کی نبوت کا, لہذا وہ پہلے نبی. یہ آخری دائرہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا, لہذا وہ آخری نبی. جب اللہ کی مشیت کا پرکار اٹھا, قلم اٹھا, تو پہلے سے ایک نقطہ موجود تھا. فرمایا یہ نقطہ نبوت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا امیوں میں رسول کو. توجہ جی, ذکر رسول ہو رہا ہے اور بات بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. اصل میں جھوٹ کا دور ہے نا, مانتا کوئی نہیں ہے. ہری پور کا مجھے پتہ نہیں, ہمارے لاہور میں برگر کی جتنی دکانیں ہیں نا وہاں لکھا ہوتا ہے واقعی اصلی برگر. اب مانتے کوئی نہیں, ساتھ کیا لکھنا پڑ گیا؟ واقعی. میں نے کہا دیکھنا 10 سال کے بعد لکھیں گے اللہ کی قسم اصلی برگر. تو میں نے بھی کہا بات اختتام کی طرف جا رہی ہے. اب میں نام نہیں لیتا کہ وہ بات اختتامی 15 منٹ کی ہوگی یا 20 منٹ کی ہوگی, کہیں غلط بیانی نہ ہو جائے جی. لیکن آپ نے فکر رہے انشاءاللہ رات ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم نے تقریر ختم کر دینی ہے انشاءاللہ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا ذکر ہو رہا ہے. ایک جملے پہ غور کیجیے دوستو, اللہ وہ ذات ہے, میں آپ کی توجہ چاہوں گا جی. اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں میں رسول کو بھیجا. امی کسے کہتے ہیں؟ اجڑ, ان پڑھ لوگوں میں, اجڑ لوگوں میں اللہ نے نبی کو بھیجا. اور دوسرے مقام پر فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی. ایمان لاؤ اس رسول پر جو نبی بھی ہے امی بھی ہے. اب امی کا مطلب وہ کریں گے جو پہلے ہوا, خدا نہ کرے. کر سکتے؟ پتا چلا بعض اوقات لفظ ایک ہوتا ہے, نسبتیں 2 ہوتی ہے. نبی کی طرف جو نسبت ہوگی اس کا معنی اور ہوگا. ہمارے بعض دوست گردان پڑھتے ہیں انک میت و انہم میتون, انک میت, اور کچھ نہیں آتا قرآن پاک میں. ہمارے گجرات کے ایک بزرگ تھے مولانا رحمت اللہ شاہ صاحب, ان کو اس آیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا تھا. انک میت و انہم میتون. اور بھائی کس نے انکار کیا ہے؟ یہ آپ چھلانگے کیوں لگا رہے ہیں؟ پیغمبر کی وفات ہوئی ہے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ہوئی ہے, پر امت کی تدفین میں اور ان کی تدفین میں فرق ہے. امت کی وفات میں اور ان کی وفات میں فرق ہے. بالکل ایسی جیسے اللہ پاک نے کافروں کو بھی امی کہا, نبی کو بھی امی کہا. جب نبی کو امی کہا جائے ترجمہ کیا ہوگا؟ مولانا ظفر علی خان سے پوچھئے. دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کسی نے کھڑے ہو کر کہا مولانا امی کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کون سا امی؟ امتی کے نبی. ہائے ہائے, مجتہد عالم یہی ہوتا ہے نا. مجتہد عالم سوال کرنے والے کے چہرے کو دیکھ کے بھاپ لیتا ہے کہ یہ سرگودے کا ہے کہ گجرات کا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی. مولانا ظفر علی خان سے دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے حضرت جی امی کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کون امی؟ امتی
ظفر علی خان نے شعر پڑھا, وہ خود امی تھے مگر کونوں مکاں کے اسرار. مزہ آپ کو بھی آئے گا لیکن ہاشمی صاحب کو زیادہ آئے گا کہ یہ شاعر ہے جی. وہ خود امی تھے مگر کونوں مکاں کے اسرار, حکما سیکھ گئے ان کے دبستانوں سے. وہ خود امی تھے مگر کونوں مکاں کے اسرار, حکما سیکھ گئے ان کے دبستانوں سے. کیا مطلب؟ پیغمبر اگر امی ہے مطلب یہ نہیں اریاض باللہ ان پڑھ ہے, مطلب یہ ہے دنیا میں پیغمبر کا کوئی استاد نہیں, کوئی مربی نہیں, کوئی پیر نہیں, کوئی مقتدا نہیں, کوئی پیشوا نہیں. ان کی دعوت جب بھی ملتی ہے رب اکبر سے ملتی ہے. سورۃ الجمعہ کی 2 آیتیں ذہن میں رکھیے, بس یہ میری تقریر کا سرنامہ ہے. میں لاہور پہنچ جاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو یہ 2 آیتیں یاد کروا کے جاؤں گا. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. دوستو, اللہ کی رضا کے لیے, نبی کی محبت کی خاطر ایک دوسرے کو معاف کر دو. خاندانی محلے کے جھگڑے, جماعتوں کے پھٹے, محکموں کے پھٹے, آئیے نبی کی محبت کے نیچے جمع ہو جائیے, معاف کر دیجئے. رات کو میں نے میرپور میں سنایا لطیفہ, معافی وہ نہ ہو جو پشاور کے پٹھان صاحب نے کی تھی. پشاور کے پٹھان صاحب پنجاب میں آ گئے, ایک پنجابی نے چھیڑ دیا, بعد میں پنجابی نے کہا خان صاحب آپ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں معاف کر دو. خان صاحب نے کہا معاف تو اللہ کرے گا, البتہ ہم آپ کو اللہ کے پاس پہنچا دے گا. معاف تو اللہ کرے گا, البتہ ہم آپ کو اللہ کے پاس پہنچا دے گا. کیسا فارمولہ ہے جی؟ لیکن یہ پشاور تھوڑا ہی ہے, ہری پور ہے. ماشاءاللہ آج آپ کر کے جائیے دوستو, ارادے کر کے جائیے, ارادے پکے ارادے. انشاءاللہ پیغمبر کے ذکر کے عنوان پر امت میں فرقہ واریت پیدا نہیں کرنی. میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا, پیغمبر کے عنوان, پیغمبر کے ذکر پر 3 بندوں نے پھٹے کھڑے کیے. مرزا غلام احمد قادیانی نے, مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے, مولانا رحمت اللہ شاہ صاحب بخاری نے. یہ امت نبی کے ذکر پہ پھٹے نہیں کرتی, یہ امت نبی کے ذکر پہ تو میں نہیں کرتی. نبی کے مقام کو تسلیم کر کے اپنی پگڑی نبی کے نالین میں بچھا دیتی ہے. یہ اس امت کی شان ہے. کہیے انشاءاللہ نبی کے ذکر پہ اختلاف نہیں ہوگا. تو جی ہاشمی صاحب کھانا ٹھنڈا تو نہیں ہو رہا ہے جی؟ ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا لیا کے علاقے میں, میرا جو میزبان تھا نا وہ بار بار کہتا تھا, اب مجھے پہلے تو سمجھنا ہے, بعد میں نے پوچھا بھائی یہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. اب جو میزبان ہوتے ہیں نا جی, اب گھر میں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بیچاری صبح سے لگتی ہے, وہ بھی مولوی تو کھپڑا چڑھ جاتی ہے. اب جلسہ تو ختم ہوگا اپنے ٹائم پر, اس لیے ہاشمی صاحب کا کھانا گرم ہو جائے گا انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں, پریشان نہیں ہونے. کھانا اچھا, کھانا صرف میرا ہے جی, باقی آپ کے لیے یہی ہوگا انشاءاللہ. آپ یہ نہ کہ آپ سارے میرے ساتھ چل پڑے گے اور گھر والے پریشان ہو جائے. بس ذکر رسول ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ختم ہو رہا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. کائنات کے رب نے 4 صفتیں بیان کر کے اپنے نبی کا ذکر کرتے ہوئے 4 فریضے نبی کے بیان کیے. میں 4 فریضے بیان کروں گا, مائک چھوڑ دوں گا. یتلو علیکم آیاتی, میرا پیغمبر قرآن کی تلاوت کرتا ہے. ماشاءاللہ بڑے پیارے چہرے بیٹھے, کوئی چہرہ ایسے نہیں جس پر مجھے تلاوت کا نور نظر نہ آ رہا ہو, لیکن پھر بھی وعدہ کر لیجیے انشاءاللہ کل سے اٹھ کے سب سے پہلا کام فجر کی نماز, دوسرا کام قرآن پاک کی تلاوت, فیس بک, یوٹیوب, ٹک ٹاک, سب کچھ 9 بجے کے بعد. ٹھیک ہے جی, وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. صبح ہوتے ہی سوشل میڈیا پہ نہیں آئیں گے, اللہ کے نور کے سمندر کے کنارے پہ آ جائیں گے. با جماعت نماز پڑھیں گے مسجد میں. یومیہ نمازیں کل ہوتی ہیں 3. دیکھو زور لگا لگا کے میں تو بھول رہا ہوں, آپ تو فرش بیٹھے ہیں نا. یومیہ کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ پھر آواز سے بولیے, شرم کیسی. 5 نمازیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کونیاں مارنے کا میرا پروگرام نہیں تھا, لیکن وہ خود بخود لگتی جا رہی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جو وقت مقررہ پر نمازیں پڑھتے ہیں مومن وہی ہے. اللہ نے بھی
بھی کیسا جملہ کہا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. میرے بھائی باتوں سے بات نکلتی ہے. دیکھیے جی سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا ایک جملہ آپ کے خیالوں سے گزار کے ایک ترنگ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ٹھیک ہے جی, اس کتاب میں شک شبے کی کوئی گنجائش ہے نہیں. اللہ نے اپنے اندر سے جو چیز نکالی وہ ہے کلام. اللہ کا کلام نبی تک پہنچا اور نبی نے پڑھنا شروع کر دیا. یتلو علیہم آیاتی, اللہ کے کلام کو نبی نے پڑھا تو بن گیا قرآن, اور نبی سے سن کے صحابہ نے لکھ دیا تو بن گئی کتاب. لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں, کتابت شدہ لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں. رب اکبر نے ذالک الکلام لا ریب فیہ نہیں کہا, ذالک القرآن لا ریب فیہ نہیں کہا. کیوں؟ فرمایا میرے کلام میں شک کوئی نہیں کرے گا, میرے نبی کے پڑھے ہوئے میں بھی شک کوئی نہیں کرے گا. پیٹ میں مروڑ تب اٹھیں گے جب صحابہ لکھیں گے. دنیا والوں کو بتا دو صحابہ کے ایمان پر, صحابہ کے دیانت پر تمہاری زبانیں بعد میں کھلے گی. میں رب اکبر پہلے کہتا ہوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, استفاء صحابہ کے لکھے ہوئے میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں. بس جناب بڑی جلدی سے ٹرین اسٹیشن کی طرف جا رہی ہے. تقریر ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. تقریر ختم ہونے والی ہے اور میں تقریر ختم کرتے کرتے چاہتا ہوں کہ آپ کے دامن میں کچھ چند ایک موتی ایسے ڈال کے جاؤں کہ کم از کم آپ دعاؤں میں تو مجھے یاد رکھیں نا. ہاں جی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پیغمبر کے صحابہ کے لکھے ہوئے میں شک شبے کی کوئی گنجائش ہے نہیں. ہمارے مولانا محمد افضل علوی صاحب یہ ہے جمعیت علماء اسلام کے, اور میں ہوں خدامی. جمعیت والے تقریر کرتے ہیں مختصر مختصر, خدامی کرتے ہیں لمبی لمبی. ہے جی, ہر ایک کا اپنا میدان ہے نا جی. وہ میں حضرت ابھی سنا رہا تھا, مولانا امجد خان صاحب سے ملاقات ہوئی پرسوں, ہم ایک جلسے پر اکٹھے تھے. تو آج کل عادت ہے نا جب مجلس برخاست ہوتی ہے تو ساتھی کہتے ہیں تصویر بنا لیں جی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بندوں نے کہا حضرت تصویر بنانی ہے. تو مولانا صاحب نے کہا پہلے مجلسوں کا اختتام ہوتا تھا ختامہ مسک پر, اب ہوتا ہے ختامہ فسق پر. اب دیکھیں نا جی, خیر الکلامی ما قل و دل. اتنے بڑے عالم ہیں, چھوٹی سی بات میں کتنا بڑا مسئلہ سمجھا دیا ہے جی. اب کوئی مانے نہ مانے فتویٰ تو آ گیا ہے نا جی. کیا خیال ہے؟ کلام کے رب نے چار باتیں ارشاد فرمائی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اللہ ہمیں ادب نصیب کرے شعور کے مطابق. میں نے یہ جملہ کیوں کہا؟ اللہ ادب نصیب کرے شعور کے مطابق. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, ایک مرید چلا گیا پیر کے پاس, حضرت جی ہمارے گاؤں میں چور بڑے آتے ہیں, کوئی تویز دے دے چور نہ آئے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پیر صاحب نے کہا بھائی کوئی اچھی نسل کا کتا رکھ لو, اچھی نسل کا کتا رکھ لو, تمہارے مال مویشی کی حفاظت کرے گا. وہ تھا بیچارہ مؤدب لیکن شعور تھا نہیں. کہنے لگا حضرت جی میں تے تھوڑے کل چل کے آ گیا, ساڑے تے پیر بھی تسے تے ساڑے بولی کتے بھی تسے. کیسی بات ہے جی. ادب کے لیے شعور چاہیے, ادب کے لیے دماغ چاہیے, ادب کے لیے عقل چاہیے. اللہ کا ادب وہ جو نبی نے کر کے دکھایا, نبی کا ادب وہ جو صحابہ نے کر کے دکھایا, صحابہ کا ادب وہ جو فقہائے امت نے کر کے دکھایا. ہم سب کے ماننے والے ہیں. کہو الحمدللہ. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. پیغمبر کا پہلا فریضہ پیغمبر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی توفیق دے گا, دے رہا ہے انشاءاللہ. مزید اللہ سے توفیق مانگیں گے, تلاوتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. نمبر 2, وَيُزَكِّيهِمْ. پیغمبر پاک کرتے ہیں دل کو, روح کو, نفس کو, دماغ کو,
عقل کو, خیال کو, شعور کو, تخیل کو, تفکر کو, تدبر کو, جو پیغمبر کی صحبت میں بیٹھتا گیا دھلتا گیا. ہمارا یہ ایمان ہے. وہ صحابی ہو یا خانوادہ اہل بیت کا کوئی چشم و چراغ ہو, جو پیغمبر کے پاس آیا دھلتا گیا. میں دھلنے والوں کی ایک بات سنا دوں. امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی نانی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملنے کے لیے آتے, دونوں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں. حضرت عائشہ نے سوال کر دیا, بچوں آج ایک رات سے پردہ اٹھاؤ, جب تم اپنی نانیوں کو ملتے ہو تو دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ توجہ, نانی نواسے کا کوئی پردہ ہوتا ہے؟ نواسے ہیں حسن حسین, نانی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اما جی سوال کرتی ہے, بچوں تم ہمارے بچے ہو, نواسے ہو, میں ایک مدت سے دیکھ رہی ہوں, جب تم آتے ہو تمہاری نگاہیں جھک جاتی ہے, ہمیں دیکھا کرو, ہم تمہیں دیکھتی ہیں, تم ہماری اولاد ہو, تم ہمارے نواسے ہو. حضرت حسن جواب دیتے ہیں, بالکل جائز ہے, لیکن ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا اپنے نانے کی عزت کو نگاہ بھر کے دیکھیں. یہ ہے اہل بیت کی شان. ہم ان اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور انشاءاللہ ان کا ذکر بھی جاری رہے گا, ان کا ذکر بھی جاری رہے گا. خدا کو وقت نہ لائے کوئی بے ادبی کا جھونکا ہمارے سر سے ٹکرا کے گزر جائے. خدا کو وقت نہ لائے کوئی بے ادبی کا جھونکا ہمارے دل کو چھو کے گزر جائے. ہم پیغمبر کے صحابہ, پیغمبر کے اہل بیت, پیغمبر کی ازواج, پیغمبر کے بنات, پیغمبر کے داماد, پیغمبر کے سسرال, سب کا احترام کرتے تھے, کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. پیغمبر کے 4 فریضے تلاوت کرتے ہیں. نمبر 2 پیغمبر پاک کرتے ہیں. نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, پیغمبر کتاب کی تفسیر کا علم دیتے ہیں. تلاوت اور ہے, تفسیر, تلاوت اور ہے, ترجمہ, اور والحکمہ. توجہ, رب نے اپنی صفاتی ناموں میں آخری نام کون سا بیان کیا؟ حکیم. اور نبی کے فریضوں میں آخری بات کون سی بیان کی؟ حکمہ. سبحان اللہ. تقریر ختم ہو رہی ہے. میں ملک, میری بادشاہ سارے جہان پر, ان کی ختم نبوت بھی سارے جہان پر, میں بے عیب, میرا پیغمبر بھی بے عیب, میں ہر جگہ غالب, میرا پیغمبر بھی ہر جگہ غالب, میں حکمتوں والا, ان کی ختم نبوت بھی حکمتوں والی. نبی کی حکمتوں کا نام کیا ہے؟ سنت رسول. سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ کلمہ پڑھیے, میں بات ختم کروں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ پورا ہے کہ ادھورا؟ اصلی کلمہ اسلام ہے کہ نہیں؟ اس میں کوئی کمی بیشی ہے کہ نہیں؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ہمارے بزرگوں میں کیونکہ اسلاف کے نام میں آ بیٹھو, یہ ہاشمی صاحب کا مصرع مجھے یاد ہے, اسلاف کے نام میں آ بیٹھو. مولانا محمد ضیاء قاسمی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے, جانتے ہو کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ راج چلے گا اللہ کا, رواج چلے گا مصطفیٰ کا. اللہ کے راج کا نام لا الہ الا اللہ, مصطفیٰ کے رواج کا نام محمد الرسول اللہ. یہ اصلی کلمہ اسلام, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں. رب اکبر بتانا چاہتے ہیں, عبادت میری چلے گی, اطاعت میرے محبوب کی چلے گی. نماز پڑھنا میرے لیے, پر صلو کما رأیتمونی اصلی, پڑھو گے ایسے جیسے میرے محبوب پڑھتے ہیں. اب محبوب کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ مولانا شریف علی صاحب تھانوی نے دیکھا ہے؟ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے دیکھا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دیکھا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ صحابہ نے دیکھا, اہل بیت نے دیکھا, ازواج نے دیکھا. نتیجہ خود کا خود نکل آیا. اگر نبی جیسی نمازیں پڑھنا چاہتے ہو, صحابہ پہ اعتبار کرو, اہل بیت پہ اعتبار کرو. ہر کام اگر نبی کی اتباع اور اطاعت کی روشنی میں ہوگا, صحابہ کی اتباع میں ہوگا. جب بات اتباع صحابہ کے آ گئی, خلفاء کے آ گئی, اللہ کے صفاتی نام 4, نبی کے فریضے بھی 4. اب خلفاء راشدین کی 4 نشانیاں سنیے, دعا کرتے ہیں. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. 4
صفتیں آ گئی خلفائے راشدین کی، یہ آٹومیٹکلی بس باتیں آتی جا رہی ہیں دماغ میں. یہ آپ کی محبت کی برکت ہے. اللہ نے اپنے صفاتی نام گنوائے 4، نبی کے فریضے بھی گنوائے 4، خلفاء کے کام بھی گنوائے 4. پہلا کون سا؟ اقاموا الصلاۃ. خلفاء کو جب تمکنت دی جائے گی، زمین میں حکومت دی جائے گی، پہلا کام یہ کریں گے نماز نہیں چھوڑیں گے. اور بھائی یہ بات کیوں کہی؟ علم نفسیات کو سمجھیے. پیسے زیادہ آ جائے تو سب سے پہلے بندہ نماز چھوڑتا ہے. راز کو سمجھیے. دولت زیادہ آ جائے تو سب سے پہلے بندہ نماز کو چھوڑتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ. مصطفیٰ کے پڑے ہوئے نہیں، کڑے ہوئے ہیں. جس طرح دودھ کاڑا جاتا ہے، کڑے ہوئے لوگ ہیں. ان کو سارے جہان کی حکومت دے دو، نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز نہیں چھوڑیں گے. علامہ علی بن ابی طالب طبرسی اپنی کتاب احتجاج طبرسی کے اندر لکھتے ہیں مسجد نبوی کے اندر صحابہ جمع ہو گئے، نماز کا ٹائم ہوا، صف بندی ہو گئی. ابو بکر صدیق آگے بڑھ کے مصلی پہ آ گئے. آپ نے امامت کرائی. سوال اٹھاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے حضرت علی کہاں تھے؟ علامہ علی بن ابی طالب طبرسی احتجاج طبرسی کے اندر لکھتے ہیں ثم قام علی، علی کھڑے ہوئے. وَتَحَيَّ لِلصَّلَاةِ، نماز کا ارادہ کیا. وَحَضَرَ الْمَسْجِدِ، مسجد میں حاضر ہوئے. ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، علی نے صدیق کے پیچھے نماز پڑھی. علی نے صدیق کے پیچھے نماز پڑھی. اللہ نے نبی کے بعد کوئی ایسا مومن مانے جنے ہی نہیں جو ابو بکر کو کراس کر سکے. خلافت راستہ کا پہلا تاجدار خلیفۃ المسلمین ہے جی. سبحان اللہ. میں اگر یہ عنوان اٹھا گیا پھر بات لمبی ہو جائے گی. مجھے بخاری شریف کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں اللہ کے بعد اللہ جتنی محبت کسی سے کرتا ابو بکر سے کرتا. اللہ کا جو حق ہے اگر وہ تقسیم کرنے کا حق ہوتا، گنجائش ہوتی، اجازت ہوتی، میری امت میں، اللہ کی مخلوق میں، میرے صحابہ میں ابو بکر اس لائق تھا کہ میں اس سے اتنی محبت کرتا. صحابہ کے خلفاء کے 4 فرائض: اقاموا الصلاۃ، نماز پڑھنا، آتوا الزکاۃ، زکات دینا. نماز میں حق ہے اللہ کا، زکات میں حق ہے مخلوق کا. مجھے یاد ہے عبد الستار ایدھی مرحوم کا ایک انٹرویو نشر ہوا تھا آج سے 20-25 سال پہلے. سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا. اخبار جہاں کے اندر ان کا انٹرویو چھپا. سوال کرنے والے نے کہا آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں، مسجد میں کہ گھر میں، با جماعت کے تنہا؟ ایدھی صاحب نے جواب دیا میں انسانوں کی خدمت میں اتنا مصروف رہتا ہوں کہ نماز پڑھتا ہی نہیں. جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا مخلوق کا حق ادا کرے تو کس کام کا؟ اور جو مخلوق کا حق ادا کرتا ہے اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ کو سجدہ کرتا ہے مخلوق کا حق ادا نہیں کرتا. اللہ فرماتے 4 یاروں کی شان کو سمجھو، اللہ کو بھی حق دیتے ہیں، مخلوق کو بھی حق دیتے ہیں. جو مخلوق کو حق دیتے ہیں وہ نبی کی بیٹی کا باغ کیوں چھینے گے؟ جو مخلوق کو حق دیتے ہیں وہ علی سے خلافت کیوں چھینے گے؟ کہو انٹرنیشنل بکواس ہے. نہیں چھنا باغ نبی کی بیٹی کا، نہیں چھنی خلافت علی المرتضیٰ کی، جس کا جو حق تھا مل گیا. اللہ نے ہر ایک کو اس کا حق دے دیا. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. 4 یار نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. کہو انشاءاللہ یہ 4 یاروں والے کام ہم بھی کریں گے. نبوت کے 4 فریضوں کی اتباع ہم بھی کریں گے، اور خدا کی 4 صفاتوں کو ہم بھی مانیں گے. جو ان کو مانے گا وہ نبی کے مقام کو پہچان لے گا، جو نبی کے مقام کو پہچان لے گا وہ 4 یاروں کے سائے میں آ جائے گا. جو 4 یاروں کے سائے میں آ جائے گا اس کو دین کی ساری چھتری نصیب ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.